کانوں کے متعلق کسی نے کہا تھا ایمونیم کارب وہ ٹھیک ہے، مگر میں نے بتایا تھا ایمونیم کارب میں کہ کانوں میں ایمونیم کارب اس وقت استعمال ہوتی ہے جب کانوں میں کرونک بیماریاں یعنی مزمن بیماریاں بیٹھ جائیں اور کانوں کے اندر سے ہر وقت بدبودار مواد، اور خصوصاً اس میں بدبو بہت پائی جاتی ہے، وہ زیادہ یا کم رستہ رہے، تو مستقل بیماری کی جو حالت ہے اس میں ایمونیم کارب مفید رہتی ہے۔ عورتوں میں ہسٹیریائی علامتیں بھی اس میں پائی جاتی ہیں، مگر عمومی علامتوں کے ساتھ مل کر اگر ہسٹیریا کا کیس ہو تو پھر اس کو مفید ہوگا۔ لیکن میں گلینڈز کی بات کر رہا تھا آخر پر کہ اس میں بھی گلینڈز کا سوجنا ایک نمایاں علامت پائی جاتی ہے، جس میں کینسر کے گلینڈز بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اس کا دائرہ بہت وسیع ہے کیونکہ کرونک ہے، اس لیے اگر بیماریاں دبا دی گئی ہوں اور گلینڈز میں جا کے بیٹھ رہے ہیں، لمبا عرصہ تک ان کی طرف توجہ نہ ہو تو اس کے نتیجے میں گلینڈز کے کینسر بھی بن سکتے ہیں۔ کینسر کے متعلق یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ بعض دفعہ سپریشن کے نتیجے میں کینسر پیدا ہو جاتے ہیں، اس کا جو فلسفہ ہے وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ جب بھی دواؤں کو براہ راست بیماریوں کو دبانے میں استعمال کیا جائے، جلد پر مرہم لگائی جائے یا اور ایگزیمے کی دوائی دی جائیں اور ناک کی جھلیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی طاقتور خشک کرنے والی دوائی دے دی جائے، تو عموماً بیماری وہاں ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اندر کسی اور جگہ ظاہر ہوتی ہے، اور وہ جراثیم وہ نہیں ہوتے جو بیرونی بیماری میں ذمہ دار تھے، جراثیم اور قسم کے پیدا ہوتے ہیں۔ جو چیز منتقل ہوتی ہے وہ بیماری نہیں بلکہ وہ کمزوری ہے جو انسان کو دفاع کے قابل نہیں رہنے دیتی۔ بس اگر جلد پر ایسی کمزوریاں ہیں کہ وہی فضا جس میں ہم سب رہ رہے ہیں ایک بچے پر بہت بد اثر دکھا رہی ہے اور اس کی جلد پر خاص موسم میں اسی فضا میں کئی قسم کی جلدی بیماریاں ظاہر ہو رہی ہیں، تو اس میں جراثیم کا قصور نہیں ہے بلکہ دفاع کا قصور ہے۔ اب وہ کمزوری جس وجہ سے بھی پیدا ہوئی ہے اس کے بہت سے محرکات اور موجبات ہو سکتے ہیں، ہمیں ان کی تفصیل کا علم ہے نہ آج کل کے ماڈرن طریقوں سے حقیقت میں اندرونی کمزوری کو پن پوائنٹ کیا جا سکے، نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ بعض کیسز میں بعض حد تک ہو جاتی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتی۔ تو ہومیوپیتھک میں بھی اس کی کوشش نہیں کی گئی کہ کیوں ایسا ہوا، لیکن یہ بات قطعی ہے کہ بعض قسم کی کمزوریاں جلد پر اثر انداز ہوتی ہیں اور جلدی دفاع کمزور ہو جاتے ہیں، اس پر جلد سے تعلق رکھنے والی بیماریاں حملہ کرتی ہیں۔ اگر جلد کو آپ صحت دے دیں تو وہ جو کمزوری ہے وہ اندر کی طرف منتقل ہوتی ہے اور عام طور پر لنگز میں یا گلینڈز میں یا انٹرنل میوکس میمبرینز پر حملہ کرتی ہے، اور وہاں جب وہ کمزوری اثر دکھاتی ہے تو کئی اور قسم کے جراثیم جن کا ان سے تعلق ہے وہ پکڑ لیتے ہیں۔ جب یہاں بیماری سپریس کی جائے مثلا اینٹی بایوٹکس کے ذریعے تو جگر ضرور معروف ہوتا ہے، اور ضرور سے مراد 100% نہیں مگر اکثر صورتوں میں نان ڈسکرپٹ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جو جگر کی کمزوری کو ظاہر کر رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل بیماری کا سفر باہر سے اندر کی طرف ہے، اور اگر اس کو ٹھیک کیا جائے پھر زور کے ساتھ تو بیماری کچھ دیر کے بعد غائب ہو کر پھر کہیں اور نکلتی ہے۔ کینسر میں جس چیز کو سیکنڈریز کہا جاتا ہے اس کا بھی اسی طرح کا رخ ہے، جہاں سے کینسر شروع ہو کر مختلف دوسرے اعضاء میں منتقل ہوتا ہے وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں،
اور وہاں سے اس کو سپریس کر دیں تو پھر اور طرف منتقل ہوگا اور وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہوں گے. یہ بیماریوں کا رخ ایک ایسا یونیورسل رخ ہے کہ جس کو ہر بیماری کی قسم پر اطلاق کر کے دیکھیں وہاں یہی دکھائی دے گا. مثلا گہری بیماریوں میں ایک سفلس ہے. آج کل سمجھا جاتا ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے انسان کے معاملات سے پاک کر دیا گیا ہے, اس کا کوئی اب اثر انسان پر نہیں رہا, کیونکہ سفلس کی ایک عام سادہ سی دوائی ان کو یہ مل گئی کہ پینسلین اگر 30 دن تک مسلسل دیں اور بعد میں رجحان اس سے بھی زیادہ دینے کا ہوا تو سفلس کے متعلق سمجھا جاتا تھا کہ جڑ سے اکھڑ جاتا ہے. اب سفلس کا اپنا ایک مزاج ہے جو پہلے بعض دوسری دواؤں سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. ظاہر بات ہے کہ سفلس نسلی اعضاء سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. جب وہاں سے ٹھیک کیا جاتا تھا تو سفلس ہڈیوں میں چلی جاتی تھی اور ہڈیوں میں ناسور کوڑیوں کی طرح کے آثار سفلس سے ظاہر ہوتے تھے. ہڈیوں سے اس کو کیور کیا جاتا تھا تو عام ہڈیاں چھوڑ کر ناک منہ کی ہڈیوں پر حملہ کرتی تھی, اور جب وہاں سے اس کو دبایا جائے تو ایسے مریض پاگل ہو جاتے تھے. اور سفلس کے پاگل مشہور ہیں, اس میں کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. تمام ایلوپیتھک ڈاکٹر بھی جانتے ہیں کہ یہ رخ ہے اس کا. اب وہ اندر کی طرف جو حرکت ہے اس کو آپ رخ آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ اگر باہر رہتی تو کم نقصان دہ تھی, اور جو اس کو دبایا جاتا ہے ٹھیک نہیں ہو رہی, اندر جا رہی ہے, حالانکہ جراثیم مارے گئے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا جراثیم سے بیماریوں کا آغاز ہوتا ہے یا اندرونی کمزوریوں سے بیماریوں کا آغاز ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو ہر قسم کے دفاع کی طاقت بخشی ہے, اس لیے ان تمام جراثیم میں زندہ رہنے کا انسان کو حوصلہ ملتا ہے, اور عام طور پر وہ بڑی بشاشت کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے. لیکن جو اس کے مزاج میں یا اس کی عادات میں یا اس کی غذاؤں میں یا اس کی دواؤں میں تبدیلیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں, وہ بعض جراثیم کے مقابلے کی طاقت کھوتا چلا جاتا ہے. ایک مریض جو عام مریض بنتا ہے بعد میں, پہلے ایک انسان کی مثال لیں جو سخت جانی کی روزمرہ کی زندگی بسر کرتا ہے اور اس کو بعض بیماریاں لاحق ہی نہیں ہوتی, اس کو پتہ ہی نہیں وہ بیماریاں کیا ہیں. لیکن وہی مریض جب تن آسانی کی زندگی بسر شروع کر دے تو بعض بیماریاں اس کو لاحق ہو جاتی ہیں. تو انسانی صحت توازن کا نام ہے, جس میں جسم کے تمام عضلات وہ حرکتیں جو ان کے ساتھ وابستہ ہیں, جن کی طاقتیں ان کو ملی ہوئی ہیں, ان کو چھوڑ نہ بیٹھیں. اب ایسے کیسز ہیں ہمارے سندھ میں بھی جو خانہ بدوش ہیں, ان کے متعلق مجھے بعض لوگوں نے جنہوں نے خود ایسے واقعات دیکھے بتایا کہ خانہ بدوش عورت ہے جو آخری وقت تک بچہ پیٹ میں ہے, آخری وقت تک ایک بچہ پیچھے پہ لادا ہوا اور وہ کپاس چن رہی ہے اور سارے کام کر رہی ہے, اور کچھ دیر کے بعد وہ جھاڑی میں غائب ہوئی اور ایک دوسرا بچہ اٹھا کے لے آئی اور اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. چند منٹ کی, آدھے گھنٹے کی جو بھی تکلیف قدرتی ہے وہ بھی محدود حد تک. اور یہ ہمارے ایسے لوگوں نے مجھے بتایا ہے جو ان سے واسطہ رکھتے ہیں, منشی کے طور پر ان پہ نگران رہتے ہیں, کہتے ہیں یہ واقعہ ہو جاتا ہے. اور مجھے تعجب ہوا, ایک دفعہ کینٹ میں بھی میں نے کہیں پڑھا کہ امریکہ میں بھی اس کے تجربے میں یہی بات آئی کہ بعض سخت مزاج قومیں, مثلا وہ ریڈ انڈینز ہیں, ان میں یہ چیز کوئی اہم مسئلہ نہیں رکھتی. اب بائبل میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کی یہ سزا دی کہ عورتیں درد سے بچہ جنیں گی, ایک سزا یہ تھی.
اور اس کو ہم اپنے اختلافی مسائل میں نمایاں طور پر اٹھاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ درد سے تو بچہ جان رہی ہیں اسی طرح، اور جن کو ہم صحت مند کہتے ہیں وہ بھی کچھ درد سے بچہ جانتی ہیں، مگر موازنہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تکلیف حد سے زیادہ ہونا انسانی گناہوں سے تعلق رکھتی ہے، اور گناہوں سے مراد صرف وہ شرعی گناہ نہیں ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے قانون قدرت کے ساتھ، جس قانون قدرت میں ہمیں جن شرائط کے ساتھ پیدا کیا ہے، جب ان کو وائلیٹ کریں گے، جب قانون قدرت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں گے، ان پر عمل نہیں کریں گے، تو یہ بھی ایک قسم کا گناہ ہے۔ اور سوسائٹیاں جب اپنے مزاج بدلتے ہیں، روزمرہ کے کاموں سے اجتناب کرتی ہیں، امیر طبقے کے لوگ زیادہ تر آسان ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ روزمرہ کی باتیں بہت بڑی سزائیں بن جاتی ہیں۔ اس لیے یہ عمومی مزاج ہے انسان کا، جس کو پیش نظر رکھ کر ہم جراثیم پر دوبارہ آ کے دیکھتے ہیں وہ کیا اثر دکھاتے ہیں۔ ایک گھر میں ہم نے دیکھا ہے 2-3 سیل کے مریض ہیں، مگر ایک شخص کو کوئی سیل کا اثر نہیں ہے، اور وہ ان کے ساتھ اسی طرح بے تکلف پھرتا ہے۔ ہمارے گھر کی مثال ہے، ہمارے بڑے بھائی جان حضرت مرزا عزیز احمد صاحب مرحوم کی ایک شادی اپنے خاندان میں ہوئی ایما میں، اور وہاں سارے خاندان میں سلی امراض کی کچھ مختلف شکلیں پائی جاتی تھیں۔ ان کے 2 بیٹے یکے بعد دیگرے، مبارک اور مرزا سعید احمد صاحب، یہ سل سے فوت ہوئے۔ ان کی دوسری شادی حضرت میر محمد اسحاق صاحب کی صاحبزادی آپا نصیرہ، ہم کہتے تھے عزیزہ نصیرہ بیگم صاحبہ سے ہوئی، اور حضرت میر صاحب کے خاندان میں کوئی سل کا مادہ نہیں ہے، نہ وہ رجحان کہیں دکھائی دیا ہے۔ اب آپ ان بچوں کی اس طرح پرورش کرتی تھیں جیسے ماں کو بھی توفیق نہ ملے، ان کے سانس اپنے سانسوں میں لینا، ان کی بیماریاں دور کرنا دن رات، اور سب لوگ ڈرتے تھے کہ ان کو پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے لمبی عمر پائی۔ سل کی بیماری کا کبھی کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا۔ دل کی تکلیف بعد میں بڑھ گئی، اور دل کی تکلیف اور خون کی رگوں سے تعلق رکھنے والی تکلیف اس خاندان میں پائی جاتی ہے۔ تو خاندانی کمزوریاں بعض دفعہ اولاد میں بھی کمزوریوں کی صورت میں منتقل ہوتی ہیں، اور براہ راست ہر شخص کا ذاتی گناہ بھی ضروری نہیں۔ بس بائبل میں جو گناہ کے آگے منتقل ہونے کا معاملہ ہے وہ روحانی گناہ کا نہیں ہے، بلکہ جسمانی گناہ کا ہے، اور وہ بھی لازم کے طور پر نہیں، اس سے بھی شفا پا جاتے ہیں لوگ، اور پھر ایسی نسلیں ہیں جن میں پھر کچھ بھی اثر باقی نہیں رہتا۔ تو جسمانی گناہ باز یعنی قانون قدرت کی خلاف ورزیاں آگے منتقل ہوتی ہیں، اور ان سے نجات پانے کے لیے ان کو سمجھنا ضروری ہے، ان کا بنیادی علاج ضروری ہے۔ بس سفلس کی مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ بیماری اندر کی طرف جا رہی، یہ بھی ایک قسم کا کینسر ہے، اور جب یہ بڑھ جائے اور ایک ایسی جگہ بیماری حملہ کرے جو انسانی زندگی کا مرکز ہے، جہاں اس نے دفاع کرنا ہے، وہ اگر ہار جائے تو پھر اس کوئی جسم علاج کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس کے اندر ایک باغیانہ روح پرورش پا رہی ہے، اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں طاقت نہیں کہ اس کو دبا سکے۔ اس کا روحانی نام شیطان ہے۔ بس کینسر کو میں ہمیشہ شیطان کے مشابہ سمجھتا رہا ہوں، اور جتنا میں نے غور کیا ہے شیطان والی علامتیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ قانون روحانی سے بغاوت شیطانیت ہے، اور قانون جسمانی سے بغاوت کینسر ہے۔ بس آپ نے اگر قانون جسمانی کو استعمال نہ کیا اور اس کے سامنے سر جھکا دیا اور بیرونی طریق سے بیماری کو دبانے کی کوشش کی، تو وہ جو قانون قدرت موجود تھا جس سے آپ نے استفادہ نہیں کیا، وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ اس طرح بچے کو گودی میں اٹھائے پھریں تو اس کی ٹانگیں آخر جواب دے دیں گی، ساری عمر اٹھائے پھریں، کھڑا کر کے دیکھیں کبھی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، ربڑ کی طرح ٹانگیں ہوں گی۔
تو ایک حصہ نظام دفاع کے نظام کا آپ نے نظر انداز کیا اور وہ حصہ مفلوج ہو گیا، نیچے اتر گئے، دوسرا حصہ مفلوج ہوا، تیسرا حصہ مفلوج ہوا، یہاں تک کہ نظام دفاع میں اپنی پوری قوت اور اعتماد کے ساتھ بیماریوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کمزور پڑ گئی۔ یہ بیماری جب آخری درجے تک پہنچتی ہے تو پھر یہ کھل کھیلتی ہے نظام سے، منکر ہو چکی ہے، باغی ہو چکی ہے، کہتی ہے جو چاہے کرنا کر لو میرا، اور جتنا زور سے دبانے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی شدت کے ساتھ یہ رد عمل دکھاتی ہے، جو شیطانی وصف ہے، بغاوت جس کو کہتے ہیں، وہ کینسر میں پائی جاتی ہے، اور کنٹرول اس حد تک اٹھ جاتے ہیں کہ نارمل طریقے پر جو خدا تعالیٰ نے کنٹرول کے لیے نظام مقرر فرمایا ہے وہ کام نہیں کر رہا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ ہر جسم کے خلیے میں اللہ تعالیٰ نے بڑھنے کی اور نشو و نما کی طاقت بخشی ہے، اور وہ دو طرح سے استعمال ہوتی ہے، ایک جسم کی افزائش کے لیے اور جسم کی صلاحیتوں کی افزائش کے لیے، ایک عمر تک اس طرح وہ بڑھنے کی صلاحیت کام دکھاتی ہے۔ بچہ پہلے سے بڑا ہو رہا ہے، اس کی آنکھ بڑی ہو رہی ہے، اس کی صلاحیتیں بڑھ رہی ہیں، اس کی دل میں طاقت ہے، اس کے مسلز اور بن رہے ہیں، دماغ کی جو ساخت ہے اس میں سیل موجود ہیں لیکن وہ زیادہ نشو و نما پانے لگ جاتے ہیں۔ ایک حد کے بعد جسم کے اندر خدا تعالیٰ نے کمپیوٹرائزڈ پیغام رکھے ہوئے ہیں کہ اب یہ بڑھوتی بند کر دو اور صرف ریپیئر کا کام کرو۔ جتنی گھسائی پٹائی ہو رہی ہے اس حد تک جتنا عضو میں کمی آئی ہے وہ مکمل کرتے جاؤ۔ اب ہمارے دانت روزمرہ گھس رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ کتنے گھستے ہیں، اور اس کے باوجود ان کا سائز وہی رہتا ہے، نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ یہ جو دوسرا فیز ہے، اس فیز میں عموماً انسان اپنی زندگی کا اکثر حصہ صرف کرتا ہے۔ پھر ایک تیسرا فیز آتا ہے کہ جب گھسائی پٹائی مرمت سے آگے نکل جاتی ہے، اور پھر جسم کے اندر جو خلیے ٹوٹ رہے ہیں، انرجی پیدا کر رہے ہیں، ان کی صفائی کا نظام کمزور پڑ جاتا ہے، ان کی ریپیئر کا نظام کمزور پڑ جاتا ہے، تو وہ ٹاکسینز، وہ زہر جن کو اس درمیانی حالت میں جسم از خود نکال رہا تھا، وہ جسم کے اندر موجود رہتے ہیں۔ یہ بڑھاپے کی طرف کا جھکاؤ ہے، اور جوں بڑھاپے کی طرف جائیں گے یہ ریپیئر ورک کمزور ہوتا جائے گا، اور جسم میں ہر قسم کے عوارض، کہتے ہیں 100 بیماریوں کا نام بڑھاپا ہے، پھر وہ بڑھاپے میں یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کو مینٹین کرنے کے لیے درمیانی زندگی کے آپ کے عادات و اطوار بہت نمایاں کام کرتے ہیں اور وہ فیصلہ کن ثابت ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے صحت کے اصولوں کے مطابق درمیانی زندگی گزاری اور اپنے جسم پر وہ سارے بوجھ ڈالے جن کو برداشت کرنے کے لیے اللہ نے اسے پیدا فرمایا ہے، تو دیر تک بڑھاپے میں بھی وہ اثر دکھاتے رہیں گے، اور گراف اچانک نیچے نہیں گرتا۔ بعضوں کا گراف اچانک گرنا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ جوانی کے درمیانی دور میں بھی وہ پہلے ہی وہ انحطاط پذیر ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بڑھاپا جلدی آتا ہے، بیماریاں جلدی اس پر قبضہ کرتی ہیں۔ تو یہ 3 دفاعی نظام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا فرمایا کہ ہر سیل میں بڑھوتی کی طاقت بخشی ہے، اور اس بڑھوتی کی طاقت کو جسم بڑھانے کے لیے ابتدا میں استعمال فرمایا۔ پھر ایسے اندرونی پیغامات اس کو عطا کیے جو اپنے وقت پر آ کر ایک دم پھول کی طرح کھل جاتے ہیں، اور وہ حکم دیتے ہیں کہ اب تم نے مسلسل نہیں بڑھانا، بلکہ محدود طریق پر اتنی ہی بڑھوتی کرنی ہے جتنا نقصان پہنچ رہا ہے۔ پھر اس حصے کو آخر پہ پیغام ملتا ہے کہ اب تم تھک گئے ہو، کافی ہو گئی ہے، اب ذرا ہلکا ہو جاؤ۔ تو پھر جو گھس گیا وہ گھس گیا، جو زائل ہو گیا وہ ضائع جاتا رہا۔ اس طرح انسانی جسم کام کرتا ہے۔ اب
جہاں بغاوت پیدا ہو جائے وہاں پہلا پیغام ہی وہ جسم کے خلیے اور سیل اس پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں بڑھوتی کے لیے پیدا کیا ہے, ہم دوسرے نظام کا حکم نہیں مانیں گے. یہ ادنا نظام ہے, ہم اعلیٰ نظام کی پیداوار ہیں, ہم بڑھوتی کی خاطر. یہ وہی شیطانیت کہ مجھے تو نے مٹی پر غلبہ عطا کیا ہے, میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا, بلکہ میں جس طرح میں بڑھنا پھیلنا میں بڑھتا رہوں گا, کوئی نہیں جو مجھے دبا سکے. بین ہی یہی روح کینسر کی ہے, اگرچہ کانشیس نہ ہو. اگر کینسر کو اپنا آزاد دماغ ملا ہوتا تو بالکل اسی طریقے پر سوچتا. اب وہ زخم جو ایک لمبے عرصے سے پڑ رہا ہے, جب کینسر بنتا ہے تو وہ جو ارد گرد اس کے خلیے مقابلہ کرتے تھے اور پھر ایک حد کے بعد رک جاتے تھے, وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور کوئی چیز ان کو روک نہیں سکتی. جسم کے اندر وہ جب بڑھتے ہیں تو دباؤ ہوتا ہے, شدید تکلیفیں پیدا ہوتی ہیں, کیونکہ اندر ایک چیز پھیل رہی ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, اور اس کی ٹاکسینز کو بھی دبانے کا کوئی انتظام نہیں. یہاں تک کہ پھر وہ گٹھلیاں بن کر, ابھار بن کر قبضہ کرتے ہیں. پھر جتنا چاہیں اینٹی بایوٹکس دیں, وہ پیپ کی صورت میں پگھلتے نہیں, کیونکہ پیپ کی صورت میں وہ گٹھلیاں تب پگھلتی ہیں جب جسم کا صحت مند نظام ان پر جوابی حملہ کرتا ہے اور ان کو مارتا ہے, اور وہ لاشیں پیپ کی صورت میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں. بس وہ جو گٹھلی ہے اس پر دفاعی نظام حملہ کر کے کامیابی حاصل ہی نہیں کر سکتا, بلکہ وہ عملاً دلچسپی چھوڑ بیٹھتا ہے. کیونکہ اس سے پہلے جب ایسی بیماریاں پیدا ہوئی تھیں تو آرٹیفیشل ذرائع سے اس نظام کی مدد کی گئی تھی. اسے مقابلہ سکھانے میں تائید کرنے کی بجائے اسے مقابلہ بھلا دیا گیا عملاً, اور عملاً اس کی دلچسپی مقابلے میں ختم کر دی گئی. چنانچہ جب یہ بیماری ظاہر ہو تو اس کی بلا سے پہلے بھی تو ہوئی تھی, جیسے تم لوگوں نے آپ ہی کچھ کیا تھا, اب بھی میں جسم کہتا ہے میں پھر اسی طرح سویا رہتا ہوں, جو کچھ ہوتا پھرے, اور دفاع ختم ہو جاتا ہے. کینسر میں ہومیوپیتھک دوائیں کام دکھاتی ہیں اللہ کے فضل سے, لیکن اس کے لیے کچھ صبر کی ضرورت ہے, کچھ صحیح پیغام رسانی کی ضرورت ہے, اور اکانومی درست کرنے کی ضرورت ہے. میرے تجربے میں ہے بعض دفعہ کینسر کا مریض, بلکہ میرا خیال ہے اکثر صورتوں میں ہومیوپیتھ کے بھی قابو نہیں آتا, لیکن ایک فرق پڑ جاتا ہے کہ اس کے لوازمات جو کینسر سے متعلق ہیں ان میں کافی نرمی پیدا ہو جاتی ہے, وائلنس ختم ہو جاتی ہے, اور کچھ نہ کچھ صفائی کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے, اس کی ٹاکسینز آسانی سے باہر نکال دی جاتی ہیں. ایسا مریض زیادہ آرام اور آسانی کے ساتھ جان دیتا ہے بنسبت وہ مریض جس کو جبر کے ساتھ ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے. اب چاقو لگائیں کینسر پہ تو بغاوت کرتا ہے ایک دم, اور اپنی سیکنڈریز بھیجتا ہے. اب یہ سروائیول کی روح ہے اصل میں, اور وہی زندگی کا بنیادی پیغام ہے کہ تم نے اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے. بس زندگی کے اندر ایک اور زندگی پیدا ہو جاتی ہے, اور وہ آپ کی زندگی کے تابع فرمان نہیں رہتی. اس لیے ایک نیام میں دو تلواریں سمانے کی کوشش کی جاتی ہے, اور بغاوت کی تلوار اس لیے کامیاب ہوتی ہے کہ پہلے ہر دفعہ آپ نے جو دبانے کا نظام تھا اس کو تقویت دینے کی بجائے اسے کمزور کیا, اور اس کی صلاحیتیں ختم ہو گئیں. اس لیے یہ کینسر قابو نہیں آتا, جو چاہیں کریں آپ. جب دبانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سیکنڈریز بھیجتا ہے, اور سیکنڈریز وہاں بھیجتا ہے جو پہلے سے زیادہ گہری بیماریاں پیدا کرنے والی ہیں یا گہرے بنیادی اعضاء ہیں. بس دماغ کی سیکنڈریز کڈنیز میں ظاہر نہیں ہوں گی, دماغ کی سیکنڈریز لنگز میں ظاہر نہیں ہوں گی, مگر کڈنیز کی سیکنڈریز یعنی ثانوی طور پر کینسر کے اثرات ظاہر جو ہوتے ہیں ان کو سیکنڈریز کہتے ہیں. وہ کڈنی سے لنگز کی طرف, لنگز سے دماغ کی طرف حرکت کریں گے,
اسی طرح ان کے کچھ رستے مقرر ہیں. ہر کینسر کا ایک رستہ نہیں ہے. بعض کینسر کا دماغ سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ دماغ پہ حملہ ہی نہیں کرتے, اور ڈاکٹروں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کینسر جب دبایا جائے گا تو کہاں حملہ کرے گا. تو یہ جو کینسر کے روٹس ہیں ان کو چارٹ آؤٹ کرنا چاہیے, اور ان سے ان کینسروں کی یعنی کینسر کے بنیادی مزاج کو سمجھنے میں آپ کو سہولت ہوگی اور فائدہ پہنچے گا. دوسرے یہ کہ ہو سکتا ہے ان اعضاء کی بیماریوں کی اگر آپ کو اچھی پہچان ہے اور یہ پتہ ہے کہ کینسر وہاں سے حرکت کر کے وہاں پہنچتا ہے, تو ان دواؤں میں اس کینسر کا علاج ہوگا. مثلا وہ کینسر جو دماغ پر حملہ نہیں کرتے, اس کا مطلب میرے ذہن میں یہ بنتا ہے کہ دماغ پر حملہ کرنے والی جتنی دوائیں ہیں, یعنی جتنی بیماریوں کی دوائیں ہیں, ان کو ایک طرف رکھ دیں, ان میں غالباً اس کی دوا نہیں ہوگی. اور اگر وہ جگر پر آ کر ختم ہو جاتا ہے یا لیمفیٹس گلینڈ پر آ کے ختم ہو جاتا ہے, تو وہ بیماریاں جو وہاں تک پہنچتی ہیں اور ان کے علاج کی دوائیں, ان پر آپ کو غور کرنا چاہیے. تو اب آپ کو میں نے یہ سمجھایا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بیرون سے اندرون کی طرف حرکت ہے بیماری کی, اور ہر وہ دوا جو بیرون کو درست کرے اور اندرون کو خراب کرنے میں ممد ہو, وہ نقصان دہ اور خطرناک ہے.